مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کرواتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بدمانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پر آ کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں، تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان کروں گا۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں نے تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہیں، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہیں، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، دو مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، دو مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو دو مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی۔ یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو 1 ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائیں، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائیں۔ ایک مرتبہ، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو پتہ 12 بج چکے ہیں،
میرے نکلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے, چندہ کرانا ہے. بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے, اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا, اب چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں. فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا, ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں. اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے, لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے, وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں, اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں, اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں, وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ کے دباؤ ڈال کے زور ڈال کے جو 5,000 لینے والا اس کی جیب سے 10,000 نکلوا لیتے, وہ سب ہنر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہوں, 5 منٹ آپ کے سامنے رکوں گا تقریر ختم کر کے. آپ کو جو چندہ دینا ہو, اگر آپ محبت رکھتے ہیں مدرسے سے, دین سے, علماء سے, اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی بچیاں ایک اچھے ادارے میں پڑھیں, آپ آئیے اور اپنا چندہ یہاں لکھوائیے, دے کے جائیے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے. آخری بات رکھ رہا ہوں, 12 کراس ہو رہا ہے. میں بات یہ کر رہا تھا عورت کی تعلیم کے بارے میں, حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. حضرت عائشہ, باپ بیمار ہے, حضرت ابو بکر صدیق باپ سے ملنے کے لیے. بڑے غور سے سننا میار پور والوں, حضرت عائشہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے گئیں. اب حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم ہے. جب باپ نے بیٹی کو دیکھا, بیٹی کوئی معمولی بیٹی تو نہیں ہے, نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا, اے بیٹی یہ بتا کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ کہا کہ ابا جان, کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت بیض سحولیت, اللہ کے پیارے نبی کو 3 کاٹن کی چادروں میں, 3 سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا. کہا کہ اے میری بیٹی, یہ میرا کپڑا رکھا ہوا ہے, وہیں پر سفید رنگ کا ایک کپڑا رکھا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر پہنا کرتے تھے, اس پہ داغ دھبے بھی لگے تھے. کہا ہے میری بیٹی, ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا, اور نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا. پتہ یہ چلا کہ صحابہ مرنے میں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے. میت کے تعلق سے بھی آج ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں. میں سیمانچل کے حالات نہیں جانتا, بنارس میں بہت ساری بدعات اہل حدیثوں میں تو کم ہیں, دوسروں کے یہاں بہت ساری ہیں. تیسرے دن تیجا ہو رہا ہے, 40ویں دن 40واں ہو رہا ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, اور مردے کو جب دفنانے لگتے ہیں تو بیر کی پتی کو قبر میں ڈال رہے ہیں, دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے, مگر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں میت کے تعلق سے اور مرنے والے کے تعلق سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری بیٹی, جب نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے تو میرے کفن میں بھی 3 کپڑے رکھنا. سبق یہ ملا میار پور کے غیرت مند مسلمانوں, ہم کو سبق یہ ملا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ بیٹی سے باپ مسئلہ پوچھنا پڑے تو باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے. اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ جب کبھی زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو مسئلہ بیان کریں. اور ابھی گلاسی چوک پر ایک صاحب مجھ کو ملے, کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں. ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا مولانا صاحب میری ایک ہی تمنا ہے, جب میرا انتقال ہو جائے میرے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹا اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے, وہاں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا. مولوی صاحب میں ہر بیٹے کو عالم دین بنا رہا ہوں, ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں, ہر بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے, ہر بیٹی کو دین کا علم دے رہا ہوں تاکہ کل جب میں مر جاؤں میری بیٹیاں میرے لیے دعا کر سکیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ سوچ ہر ماں کی ہونی چاہیے, یہ سوچ ہر باپ کی ہونی چاہیے. اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ میرے ساتھ. میں نہیں کہتا آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤ, آپ کا بیٹا IAS آفیسر بن جائے, بڑی خوشی کی بات ہے. ہماری قوم کو IAS آفیسرز کی بھی ضرورت ہے. آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بن جائیں, ہماری قوم کو لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. آپ کے بچے وکیل بن جائیں, ہمیں اپنے کمزور اور مظلوم بھائیوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن معاف کرنا,
ہمیں وکیل وہ چاہیے جو رشوت نہ لے، ایماندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمیں ڈاکٹر وہ چاہیے جو مریضوں کا خون نہ کرے، مریضوں کا خون نہ چوسے، جو ایمان۔ ابھی لکھنؤ کا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور جب مریض کا آپریشن کرتا ہے، مجھے لکھنؤ کے ایک صاحب نے بتایا، مولانا صاحب اتنا بہترین ڈاکٹر ہے کہ آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور آپریشن کے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں معالج ہوں، میں سرجن ہوں، میں علاج کر رہا ہوں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور 5 ٹائم کا نمازی ہے، سوموار کو نفل روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو نفل روزہ رکھتا ہے۔ آج ایسے ڈاکٹر بھی ہماری قوم کو چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، جو دیندار ہوں۔ آج ہمارے قوم کو اچھے وکیل بھی چاہیے، آج ہمارے قوم کو اچھے پولیٹیشین بھی چاہیے، جو ایماندار ہوں، جو نیک ہو، جو دیندار ہوں۔ میں تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں مکان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ مدرسۃ روضۃ البنات جو اس علاقے کا ایک مدرسہ ہے، اور بھائی نے کہا کہ مدرسے کے پاس زمین نہیں ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آئیے اللہ کے اس دین کے درسگاہ میں اور اس علم کے مرکز میں اپنی گاڑی کمائی میں سے آپ جو بھی دیں گے، 1000 500 10,000 5,000 جو بھی دیں گے، آپ کا یہ چندہ انشاءاللہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ آج دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انویسٹمنٹ بتا دو جہاں ہم 10 روپیہ لگائیں ہم کو 100 روپیہ مل جائے، ڈبل مل جائے۔ میرے بھائیوں، آخرت کا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہاں آپ جو پیسہ لگائیں گے اپنے لیے، وہ انشاءاللہ آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کسی بھائی نے یہ پیسہ، میں نام نہیں لے پاؤں گا، ٹائم کم ہے، نکلنا ہے، آپ بغیر نام کے آئیے اور چندہ دیتے ہوئے جائیے۔ اللہ آپ سب کے چندے کو قبول